بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 70 ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو، ہمارے لیے بیان کرے کہ کون سی گائے ہونی چاہیے، کیونکہ گائے ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے اور گائے کے معاملے میں ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اس بار خداوند تعالیٰ اگر ہمیں بتا دے کہ کون سی گائے جو ہے وہ ہم نے ذبح کرنی ہے تو کیا ہے، ہم ہدایت پا لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے جو ہے وہ ذبح کرنی ہے۔ یہاں پر اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اصل میں جو معاملہ تھا وہ معاملہ تھا کہ وہ جو آدمی قتل ہوا ہے، مقتول کے بارے میں جانا جائے کس نے اسے قتل کیا، اس کو وہ نپٹانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل اتنے جو ہے وہ کمزور ایمان و عقیدہ تھے کہ اصل معاملے کو چھوڑ کر گائے کے پیچھے پڑ گئے، وہ معاملہ سائڈ پر رہا۔ اب شروع ہو گئے کہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر سوال نکالتے ہیں، پھر کیڑے نکالتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں اس معاملے کی طرف کہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک تاریخی نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جس نے قتل کیا تھا وہ انہیں زیادہ تر اکسا رہا تھا کہ اب پوچھو کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، اب پوچھو کہ وہ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، اب پوچھو کہ وہ رنگ اس کا کس قسم کا ہونا چاہیے، تاکہ اصل جو معاملہ ہے اس سے روگردانی کر دی جائے اور وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ضد بازی انسان کو حق پر سے دور کر دیتی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ضد کی وجہ سے گائے ان کی نظروں میں متشابہ ہو گئی اور اس کے بارے میں انہیں نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سوال جو ہے اس کا وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ علم حاصل کریں، سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو آگاہی ہو، سوال کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹالنا ہوتا ہے، بعض اوقات سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والا وہ اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، بجائے کہ جس سے سوال کر رہا ہے اس سے علم حاصل کرے، وہ اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوال کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑے سوال ہیں اور بڑا علم ہے اور اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ گاؤں میں بعض اوقات ایک دو بزرگ ایسے ہوتے ہیں نا جو نیا مولانا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے مشکل سوال رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو ایک وہاں بزرگ آ گیا وہاں پر، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں آیا ہوں ایران سے پڑھ کر یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ ذوالجناح جو تھی امام حسین کی، اس کا جو پوچھل تھا اس کا سائز کیا؟ وہ اس نے جو ہے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس بڑا علم ہے۔ میں نے کہا کہ فرض کرو میں سائز کا بتا بھی دوں گا تو آپ کو کیا حاصل ہوگا، کیا آپ اسی سائز کی پوچھل والی ذوالجناح جو ہے وہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی بعض اوقات لوگوں نے ایسے مشکل سے سوال رکھے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی عملی زندگی میں فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ اب یہ بحث ان سے چلی آگے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علم، اتنی بڑی معلومات آپ نے کہاں سے حاصل کی ہیں کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے؟ تو کہنے لگے تحفۃ الغوام میں پڑھا میں نے۔ جی تحفۃ الغوام، وہ پرانے زمانے میں کتاب ہوتی تھی نا پاکستان میں، جب توضیح المسائل یہ نہیں آئی تھی، مفاتیح الجنان نہیں تھی، تو ایک کتاب ہوتی تھی اور بڑا فائدہ دیا اس نے، بڑی مفید تھی لوگوں کے لیے، بڑا کارگشا تھی وہ کتاب، مشکل کشا تھی تقریباً کسی حد تک، اس میں مسائل بھی تھے، دعائیں بھی تھیں، اس میں احکام بھی تھے، اعمال بھی تھے۔ تحفۃ العوام کے تحفۃ العوام اسنا شریف بعض کے بعد میں ایڈ ہوتا تھا، اور وہ بیچارے بزرگ ان کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا نام تحفۃ العوام ہے، تحفۃ الغوام نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنی علمی صلاحیت کا اظہار کریں اور لوگوں کو بتائیں ان کے پاس بڑا علم ہے۔ یہاں پر بھی جو بنی اسرائیل سوال کر رہے ہیں کہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، یہ سوال اس لیے نہیں کر رہے کہ حضرت موسیٰ سے کوئی علم حاصل کریں، کوئی فائدہ حاصل کریں، کوئی ان کو بہتر ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو،
بلکہ یہ اس لیے سوال کر رہے تھے تاکہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں، تنگ آ جائیں، اور آخر میں کہہ دیں کہ کوئی اور حل نکالیں قاتل کو ڈھونڈنے کا گائے کے علاوہ، یعنی ہمیں سختی بھی نہ کرنی پڑے اور ہمارا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء کتنا حوصلہ رکھتے تھے، کتنا صبر رکھتے تھے، کتنی ان میں برداشت تھی کہ ان پڑھ عوام آ کر کے بعض اوقات کس قسم کے سوال کرتے تھے، کس قسم کی باتیں کرتے تھے، کس قسم کی تہمتیں لگاتے تھے، پھر بھی اللہ کا نبی ذرا برابر نہیں گھبراتا تھا اور ان کے سوالوں کا جواب دیتا تھا پرفیکٹ، اور معاملے کے بجائے کہ ختم کرنے کی آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ قالا انہا یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے، بیل نہ ہو، لا ذلول تثیر الارض، تثیر الارض، اور وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس نے ہل نہ چلائی ہو، ولا تسقل خرس، اور نہ ہی اس کے لیے اس سے کنویں سے پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہو، مسلط ماتن، اور یہ گائے عیب سے پاک ہو، لا شیات فیہ، اور پھر اس کا رنگ صاف اور شفاف ہو، اس میں دھبے نہ ہوں۔ قالوا الانان قالوا النا جئت بالحق، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم حق تک پہنچ گئے ہیں، فذبحوها، پھر آخر میں اس قسم کی گائے انہوں نے ذبح کی، وما كادوا يفعلون، لیکن ظاہراً ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کام نہیں کرنے جا رہے۔ اصل میں یہ گائے کی ایک پوری داستان ہے، ایک کہانی ہے بنی اسرائیل کی گائے کی۔ ہوا اس طرح کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان رہتا تھا، وہ اپنے والد کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور وہ تاجر تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے غلہ اس سے اناج جو ہے وہ خریدنے کا طے کیا، لیکن جب وہ معاملہ ہوا تو اتفاق سے گودام جو تھا، سٹور تھا، اس کی چابی والد صاحب کے پاس تھی اس کے، اور والد صاحب سو رہے تھے۔ اب وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والد کو جگائیں اور تکلیف دیں۔ اب انہوں نے وہ جس آدمی سے سودا کیا تھا اس کو کہا کہ اگر آپ کل آ کر مال لے جائیں، اناج لے جائیں، تو میں آپ کو کنسیشن دوں گا، ربات دوں گا، تاکہ مجھے اپنے والد کو نہیں جگانا پڑے۔ وہ جو آدمی خریدار تھا اس نے کہا نہیں، مجھے ہر حال میں آج چاہیے ورنہ معاملہ میں توڑتا ہوں۔ اب اس آدمی نے والد کو نہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے معاملہ توڑ دیا، لیکن والد کو تکلیف نہ دی۔ اب والد صاحب بیدار ہوئے، جاگے، تو معاجرہ انہوں نے سنا، اور ان بیٹے کو شاباش تھی، دعا دی ان کو، اور کہا خدا تمہیں اجر دے، اور تحفے کے طور پر ایک گائے کا بچہ دیا، اور کہا کہ یہ جو گائے کا بچہ ہے اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں منافع ہی منافع ہے۔ آخرت میں یہ ہے کہ تو نے والد کا احترام کیا، دنیا میں یہ ہے کہ یہ مہنگی قیمت پر، مانگے داموں پر جو ہے تمہارے لیے فروخت ہو جائے گی یہ گائے۔ اب یہ معاملہ اس طرف رہا۔ دوسری طرف یہ بنی اسرائیل میں ایک جوان لڑکی تھی، پاک دامن، نیک سیرت اور خوبصورت۔ اس کے دو آدمی اس کے طلبگار تھے، دو آدمی اس کا رشتہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے آ رہے تھے، اور دونوں اتفاق سے اس کے کزن تھے۔ ایک ان میں سے نیک تھا، اچھا تھا، پارسا تھا، دوسرا فاسق فاجر تھا، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، نیک جو ہے اس کے پاس پیسے کم تھے۔ اب دونوں نے رشتہ مانگا تو اس لڑکی نے جو نیک تھا، غریب تھا، اس کے بارے میں ہاں کر دی۔ اب یہ آدمی جو فاسق تھا، فاجر تھا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا، اس نیک اور اچھے انسان کو قتل کر دیا، اور ذہن میں سوچا کہ اس سے مجھے دو فائدے ملیں گے، ایک تو میرے راستے کا جو رقیب ہے، میرے ساتھ جو کمپٹیشن کرنے والا ہے، وہ آدمی ہٹ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ میں کیا کروں گا، اس کا دعوے دار بن جاؤں گا، اس کے خون کا، اور اس کے دیت کے جو پیسے مجھے ملیں گے اس کے ذریعے میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا،
اب اس نے قتل کیا اور لاش کو ایک محلے میں جا کر پھینک دیا، اور محلے والوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے میرے بھائی کو، میرے کزن کو قتل کیا ہے، اس کا قاتل ڈھونڈیں یا سارے محلے والے مل کر کے اس کی دیت دیں۔ محلے والے نہیں مان رہے تھے، جھگڑا چلتا چلتا حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم کے مطابق چلوں گا، جو آرڈر ہوگا اس کے مطابق کیا جائے۔ خدا نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کے دم کو کاٹ کر کے اس مردہ سے ٹچ کیا جائے، اور یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کس نے اسے قتل کیا۔ اب یہاں پر بجائے کہ معاملہ حل ہو، یہاں پر کھٹائی میں پڑ گیا، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ آخر میں جب سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی بات اٹل ہے، خدا کو حکم ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ ڈھونڈنا شروع کی گائے، ایسی گائے ہو جو بوڑھی بھی نہ ہو، زیادہ جوان بھی نہ ہو، کھیتی کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، پانی کھینچنے کا کام بھی نہ لیا گیا ہو، رنگ اس کا زرد ہو، رنگ میں دھبے نہیں ہونے چاہیے، اس قسم کی گائے کی تلاش میں نکل گئی۔ اور اتفاقاً یہ ساری خصوصیات کی حامل گائے صرف اس جوان کے پاس تھی جس نے اپنے والد کا احترام کیا تھا۔ اب وہاں پر گئے تو والد تو اس کا دنیا سے چل بسا تھا، اس کی ماں تھی، ماں سے اس نے مشورہ کیا، ماں نے اسے کہا کہ اتنی قیمت ان سے لو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اتنی قیمت نہیں دیتے، اور حضرت موسیٰ کے پاس واپس آ گئے، کہا گائے تو مل گئی ہے اور ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی قیمت بڑی ہے، ہم اس کو خرید نہیں سکتے، لہذا آپ جو ہے حکم اپنا تبدیل کریں، کوئی گنجائش کڈیں، ٹھیک ہے جی، کوئی گنجائش نکالیں اس میں، تاکہ جو ہے ہمارا جو ہے معاملہ حل ہو جائے۔ اور بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جواب ان کی پسند کا دیں، ایک خود سوال بھی تیار کیا ہوتا ہے، جواب بھی خود اپنے ذہن میں تیار کر کے لے آتے۔ اگر مولانا ان کی مرضی کا جو ہے وہ جواب نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کٹ آف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ کہیں گے چلو جی اب مہنگا معاملہ، پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، صحیح، لہذا آدھے پیسے اس میں سے مجھے دو اور چھٹی کرو۔ نہیں، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ نے گائے خریدنی ہے، مہنگی ہو یا سستی ہو۔ اب دوبارہ آئے گائے خریدنے کے لیے، تو ماں نے بیٹے کو کہا اب یہ دوبارہ بھی آئے نا، ان کو کہو کہ قیمت پہلی کی نسبت دگنا ہوگی، ڈبل قیمت ہوگی، ڈبل پرائس ہوگی۔ اب ڈبل پرائس ہوگی تو پھر اور گھبرا گئے، کہنے لگے جو پہلی قیمت تھی تو اگر اس پر دیتے تو ہم خرید لیتے ہیں، ورنہ ڈبل پہ نہیں خرید سکتے۔ واپس آ گیا موسیٰ علیہ السلام، کہا گائے مل گئی ہے، معاملہ بھی ہو گیا، لیکن پہلی والی قیمت پر نہیں مل رہی، قیمت ابھی بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی، آپ نے وہی گائے لانی۔ اب تیسری دفعہ آئے تو انہوں نے قیمت ٹرپل کر دی، اور ماں بیٹے نے۔ اب پھر دوبارہ آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ نہیں، ابھی قیمت تو بہت زیادہ ہو گئی، آپ معاف ہو جائے، کوئی معاملہ حل ہو جائے، کوئی اور حل نکالا جائے، یہ آدمی زندہ ہو جائے کسی اور طریقے سے، اور کیا ہے کہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے اور بتائے کہ کس نے اسے قتل کیا، تاکہ ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہر حالت میں آپ نے ان خصوصیات والی گائے آپ نے خریدنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تیسری دفعہ آئے تو ماں نے بیٹے کو کہا کہ ان سے کہو کہ ہم گائے اس صورت میں فروخت کریں گے کہ تم لوگ اس گائے کے برابر ہمیں سونا دو، یعنی گائے جب ذبح ہو تو اس کی جو کھال ہے اس کے اندر جتنا سونا آئے وہ اس گائے کی قیمت ہوگی۔ اب تیسری دفعہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر حال میں، ہر صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ گائے لانی ہے ان خصوصیات کے حامل، اگر نہیں لائیں گے تو معاملہ آپ کا حل نہیں ہوگا۔ اب گئے تو وہ گائے انہوں نے اسی قیمت پر خریدی، یعنی اس گائے کے برابر سونا انہیں دینا پڑا، وہ گائے خرید لی، لائے گائے کو اور گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کو ٹکرایا اس مردے کے ساتھ، خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ ایک داستان ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی کہانیاں اور کئی سبق جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔
پہلا سبق یہ ہے کہ والدین کا جو احترام کرتا ہے خدا اس کو احترام دیتا ہے. والدین کی خاطر انسان چھوٹا سا منافع چھوڑ دیتا ہے تو خدا اسے کثیر منافع دیتا ہے. دوسرا اس واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا حکم فائنل ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے، ہمارے بہانوں سے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کمی بیشی نہیں آتی. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گائے ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حل کا کام دے رہی ہو، گائے ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ پانی نکال رہی ہو. یعنی یہ چیزیں جو کام میں آ رہی ہیں، جو کام جن سے لیا جا رہا ہے، ان کو ذبح نہ کیا جائے. یعنی وہ آلریڈی یہ کام ذبح کرنے کے لیے ایک ایسا جانور ہو کہ جو ہے ایکسٹرا، جو گوشت کے لیے پالا گیا ہو، جو انہی کاموں کے لیے پالا گیا ہو، نہ یہ کہ جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے اس کو جو ہے کاٹ دیا جائے اور وہ کام بھی جو معاشرے میں اس کی بھی کمی آ جائے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ الان جئت بالحق، موسیٰ اب تو نے حق بات کی ہے. یعنی کتنے بدتمیز تھے، بے ادب تھے بنی اسرائیل کہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اب تو نے حق بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو نعوذ باللہ حق بات نہیں کر رہا تھا. یعنی انسان بعض اوقات گر جاتا ہے، ادب سے عاری ہو جاتا ہے تو وہ کسی نبی کی بھی بے ادبی کرنے سے نہیں گزرتا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے، اس دنیا میں بھی اس کی سختی ہوتی ہے اور آخرت میں اس کی سختی ہوتی ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان زیادہ کیڑی کسی بات سے نکالے نا، خود ہی وہ سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہر معاملے کو آسان لیا جائے اور آسانی سے اس کو آپ بجا لائیں. اور بعض اوقات انسان لینے کی کوشش کرتا ہے، لینے کی بجائے دینے پڑ جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں قوم گزر رہا تھا تو ایک پاکستانی زائر نے مجھے روک لیا، کہا آپ کو فارسی آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے. کہا ہے ادھر آئیں، کرنسی والے نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، اس کو سمجھائیں کہ یہ میرے پیسے تھے. میں چلا گیا، کہا اس کو کہیں کہ اس نے 1000 روپے کے صبح مجھے دیے تھے، جو 10,000 ابھی مجھے اس نے 9,000 دیے ہیں، اسے کہو کہ 1,000 اور دے. تو میں نے وہ ایرانی سے بات کی تو اس نے کہا کہ صبح میں بھول گیا تھا، غلطی سے میں نے دے دیے تھے، اس کو کہو کہ وہ بھی مجھے دے، واپس کرے صبح والے نا. تو میں نے پیچھے مڑ کے اس کو سمجھایا نا. تو اب میں بات کر رہا تھا ایرانی سے، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پاکستانی غائب ہو گیا نا ظاہر. تو میں باہر نکلا، دوڑ کے پیچھے اس کو پکڑا نا. میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ ابھی یہ کہہ رہا ہے میرے جو صبح والے پیسے ایکسٹرا دو. انہوں نے کہا کہ تینوں میں بلایا سی کہ میرا کوئی فائدہ کریں، صحیح، تو میرا نقصان کرا رہے ہیں الٹا، جا اپنا کام کر رہے. صحیح. وہ بعض اوقات یہ انسان نا وہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے، دینے پڑ جاتے ہیں. ایک دفعہ امام رضا کے حرم سے ہم گزر رہے تھے، ایک لائن بڑی لمبی لگی ہوئی تھی. تو دوست نے کہا کہ کچھ چیز یہاں مل رہی ہے نا، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو مفت میں کوئی چیز مل ہی رہی ہے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوئے تو وہاں چیز مل نہیں رہی تھی بلکہ چیز وہاں جمع کروانی تھی. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ لینے کے بجائے دینے پڑ گئے. یا وہ مشہور معروف مثال ہے جو کہتے ہیں نا یک نہ شد دو شد. وہ ایک آدمی صبح اٹھا، دیکھا گھر کے باہر کسی نے بچہ لا کر رکھ دیا. پاکستان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، بعض کا بچے لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں غربت کی وجہ سے بات یا دوسرے مسائل کی وجہ سے. اب آدمی اٹھا تو اس نے کہا کہ میں اس کو بچوں کو مار نہیں سکتا، پھینک نہیں سکتا ہوں، چلیں اسے جا کر مسجد میں چھوڑتے ہیں، وہاں سے اللہ کا کوئی نیک آدمی لے جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا. اب وہ مسجد میں طاق میں تھا کہ نمازی نماز شروع کریں تو میں چھوڑوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کس نے چھوڑا ہے نا. تو بعض مسجد جو خادم ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو بچہ چھوڑنے لگا تو مسجد کے خادم نے اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ اچھا مجھے بھی پتہ چلا ہے، کل بھی ایک آدمی بچہ چاہ چھوڑ کر گیا، وہ بھی تو ہی تھا. وہ کل والا بچہ بھی اس کو پکڑا دیا اس نے نا. اس نے فوراً کہا یک نہ شد دو شد. یعنی میں چاہتا تھا ایک بچے سے جان چھڑاؤں، دوسرے بچے گلے پڑ گیا ہے. تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے گائے سے، لیکن وہی گائے جو پہلے انہیں سستی مل رہی تھی، کیا کہ آخر میں وہ منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ انہیں جو ہے مل گئی.
اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو چیز تم چھپانا چاہتے تھے خدا نے وہ آشکار کر دی. یعنی انسان جو ہے وہ خدا سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، لیکن خدا کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے. اتنی چیزیں جاننے کے باوجود، اتنا علم رکھنے کے باوجود، اتنے راز جاننے کے باوجود وہ رازوں پر پردہ رکھتا ہے. ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے دوسروں کے رازوں پر پردہ رکھو. دیکھیں خداوند تعالیٰ کے اندر جو کوالٹی اور خصوصیات ہے نا، وہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی ہو. ہاں کمال تک نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی جس طرح خدا کی ذات پاک میں ہے، لیکن اس کی خوشبو اس میں آنی چاہیے. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی لوگوں پر مہربان ہوں. خدا کی صفات میں ایک صفت ہے کہ وہ رازق ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی رزق میں وسیلہ بنے. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ معاف کر دینا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جو ہے لوگوں کو معاف کر دیں. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ سخی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ مستحق ہے یا مستحق نہیں، اس کو دیتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جو ہے سخی ہوں. خدا کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ستار العیوب ہوں. ستار العیوب تو نہیں ہوتے، کم از کم ساتر العیوب ہو جائیں. ستار کیوں کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، انتہا درجے کی جو ہے رازداری. اگر اتنی نہیں رکھ سکتے لیکن خوشبو انسان میں جو ہے وہ آنی چاہیے. بس انسان اگر چاہتا ہے اس دنیا اور آخرتی بلائیوں سے حاصل ہو جائے، وہ جو احکام خدا نے دیے انہیں بجا لائے، بہانے تراش نہ کرے کہ ابھی جو ہے نماز نہیں پڑھتا، ابھی ٹائم کافی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھتا، ابھی میرا لباس مناسب نہیں ہے، ابھی نماز نہیں پڑھتا، تھوڑا کام کر رہا ہوں. بہانے شریعت کہتی ہے نہ لائے، بلکہ جو خدا کا حکم ہے اس کو جتنا جلدی ہو، جتنا بہتر طریقے سے اس کو بجا لایا جائے، تب جو ہے وہ معاملات ٹھیک رہیں گے. یہاں پر ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں بحث کو. کوئی سوال ہوں تو خدمت میں حاضر. جی قبلہ، ایک سوال تھوڑا سا ویسے ہٹ کے ہے، لیکن نماز اذان اور اقامت کے حساب سے، تو اذان جس طرح ہم لوگ اکثر ٹائم پر بھی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ ٹائم سے آگے پیچھے بھی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اذان کیا دینا ہر بار ضروری ہے یا جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز؟ اقامت تو بندہ ہر دفعہ دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. جی اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، چاہے آپ نماز فرادہ پڑھ رہے ہو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اور چاہے آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو چاہے آپ درمیانے وقت پڑھ رہے ہو یا آخر وقت میں پڑھ رہے ہو. اذان اور اقامت دینا مستحب ہے، لیکن یہ جب آپ کا ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ اگر اذان و اقامت کے چکر میں رہیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہاں اذان و اقامت کہنا جائز نہیں ہے. اور اسی سے جی مطلب ایک سوال ہے کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا کہتے ہیں کہ مطلب ایک بہت ایک وقت ہوتا ہے جس میں قبولیت کا ہوتا ہے، تو اگر آپ خود مطلب اذان اور اقامت دیں تو آیا کہ وہی چیز ہوتی ہے لاگو آپ کے اوپر بھی کہ آپ دعا کریں اذان اور اقامت کے درمیان، تو وہ بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑی اس کی قبولیت کا درجہ ہے؟ جی اسی طرح ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. کعبہ کی طرف آپ دیکھیں، دعا کریں، آپ کی قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں. بارش اتر رہی ہو تو دعا کریں، آپ کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. دل آپ کا نرم ہو کسی معاملے میں، اپنی پریشانی ہو پھر بھی دل آپ کا نرم ہو گیا، آنسو آپ کے جاری ہو گئے، یا مصائب سن رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، وہاں دعا کریں گے، آپ کی دعا جو ہے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں. امام حسین کے حرم میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. اسی طرح نماز جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. اس طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ آپ نماز فرادہ پڑھ رہے ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. اگر کسی اور کا سوال نہیں ہے تو پھر میں سوال بسم اللہ. جی حالات حاضرہ کے حساب سے ایک آدھ سوال تھے کہ ابھی جو ہے وہ
مجھے اردو کے ڈاکٹر صاحب بھی اس میں ضرور جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، کافی ان کی رہنمائی ضروری ہوگی اس میں۔ خواتین کا جو ابھی امریکہ میں چل رہا ہے کہ اس کے ابارشن رائٹس ان کے جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اور ابارشن کا مجھے اردو کا لفظ نہیں آتا، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے حساب سے مطلب یہ کہ اسلامی وہ طرز کیا کہتا ہے، کیونکہ میں نے ایک آدھ کیس اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کو تقریباً 16-18 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن ان کو بھی بیماری ایسی تھی کہ اگر خدا نخواستہ بچہ اگر وہ پیدا کرتی تو ان کے موت کے جو ہے وہ قوی امکانات تھے کہ وہ جو ہے اگر وہ بچے کو زچ دیں گی تو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس صورتحال کے اندر کیا ہے، اور یہ جو اس طرح کے جنرلی ابارشن کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ الگ الگ چیزوں میں سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے میں کیا ہمارے پر کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جی، ورشن کو اردو میں کہتے ہیں حمل کو ضائع کرنا۔ اس کے بارے میں یہ شرعی حکم ہے کہ جب بچہ بن گیا ہو اور اس میں روح پڑ گئی ہو تو جائز نہیں ہے کہ آپ حمل کو ضائع کریں گولیوں کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس کی زندگی خطرے میں ہے تو اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ جب اس میں روح پڑ گئی ہے تو پھر آپ کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کر سکتے۔ جی بہت خوب۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کوئی بتائیں گے تفصیل کہ اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کسی عورت کو جان کو خطرہ ہو؟ یہ جی السلام علیکم مولانا صاحب، بالکل سچویشن ایسی بن جاتی ہے جس میں جو حاملہ خاتون ہے اس کی اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے اگر وہ پریگنینسی کو اپنے حمل کو کنٹینیو کرے گی، تو یہ بالکل ہوتا ہے۔ اس کو میڈیکل گراؤنڈ پہ یہاں پر بھی وہ یوز کی جاتی ہے جب اس طرح ابارشن کا میڈیکل ریزن جو ہے ان میں سے ایک ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جہاں تک روح پڑنے کا آپ نے ذکر کیا، جو جب حمل کی دورانیہ 6 ہفتے ہو جاتا ہے تو 6 ہفتے کے بعد یا 6 ہفتے کے دوران بھی چھٹے ہفتے کے باقاعدہ جو الٹرا ساؤنڈ سے جو بچہ ہے اس کے دل کی دھڑکن دیکھی جا سکتی ہے۔ بیسیکلی چھٹے ہفتے کے دوران یہ اس کا دل جو ہے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ الٹرا ساؤنڈ سے بھی دیکھ لیا جاتا ہے۔ وہ شاید روح پڑنے کے مطلب اس کے مترادف ہے، لہٰذا 6 ہفتے سے پہلے ہی ہے، کہہ لیں کہ اس میں روح نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں جب دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے پھر غالباً کہہ سکتے ہیں کہ روح اس میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ اسی وقت تشخیص دے دیں کہ بھئی یہ اس کے لیے خطرناک ہے، یا روح پڑنے کے بعد تشخیص دے دیں گے، کس طرح اس کے معاملے کیا؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، پتہ نہیں جی میری جا وہ رہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کو کب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حمل اس عورت کے لیے خطرناک ہے، یہ کس مرحلے میں؟ جی ہاں قبلہ، وہ اس کی تو وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کہ اگر ایک خاتون کو حمل سے پہلے ہی پرابلمز کا وہ شکار ہے، ہیلتھ ان کی ٹھیک نہیں ہے، کوئی جس کو کہہ دیتے ہیں دل میں سوراخ کا ہونا، یا کوئی ایسی سیریس ان کو النس ہے کہ وہ اس برڈن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر ان کے لیے جی ہاں ان کے لیے تو شروع میں ہی ہو جاتا ہے کہ منع کیا جاتا ہے ایسے کیس میں۔ لیکن اگر وہ مطلب اتفاقاً وہ پریگننٹ ہو جائے تو پھر ان کا شروع میں ڈکلیئر ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن باقی جو نارمل کیس ہوتا ہے جب اس میں کچھ کمپلیکیشن عام طور پہ 18-20 ہفتے کے بعد آتی ہیں، 18 مطلب 20ویں ہفتے پر وہ ماں کو تھوڑا جس طرح بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن جن کا ہونے لگتا ہے یا شوگر کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوئی ٹالریٹ نہیں کرنے کے قابل تو پھر وہ ماں کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ چینج عام طور پہ 20ویں ہفتے کے بعد آتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حمل اس عورت کے لیے خطرناک ہے، یہ 100% بات ہوتی ہے یا احتمال ہوتا ہے؟ اس میں وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کنڈیشن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، مطلب احتمال ہی ہوگا، 100% کہنا اس میں مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی، لیکن یہی ہوگا کہ 50% سے زیادہ چانس ہے کہ یہ خطرناک ہو جائے گی، لہٰذا اسی کو یہ 100% گنیں گے ان ملکوں میں جہاں پہ انسانی جان کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ اگر
50% سے زیادہ شک ہوگا یہاں پہ کہ آپ کی جان خطرے میں، تو انہوں نے منع کر دینا کہ پھر وہ رسک ٹیکنگ میں آ جائے. جی میں عرض کروں گا اسلام میں یہ ہے نا جی کہ اگر 1% بھی احتمال ہو بچنے کا جی 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 صحیح، اور 1% بھی زندگی کی امید ہو تو انسان، اسلام کہتا ہے اس 1% پر ہم جو ہے ڈیپینڈ کریں گے، اور کسی کی جان اس بنیاد پر نہیں لیں گے کہ یہ چیز احتمالی ہے اور شک ہے کہ وہ ممکن ہے اس کو نقصان پہنچے. اس بنیاد پر کسی بچے کی جان نہیں لے سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ مطلب میں نے دیکھا ہے یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ڈاکٹر اور پیشنٹ کے جو گفتگو کے دوران کچھ سوال یہاں پر پیشنٹ پوچھتا ہے، جب آپ اس کو اس پرسنٹیج میں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا رسک، تو اگر تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ تھوڑا پھر بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو وہ ایک عام طور پہ یہاں پہ آخری سوال وہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر میری جگہ تو ہوتا بطور ڈاکٹر، مطلب ڈاکٹر کو یہ کہتا ہے کہ اپنے نالج کے ساتھ میری جگہ تو ہوتا، تیرے پاس تیرا یہ نالج ہوتا تو کیا کرتا. تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر کو تھوڑا امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ پھر یہ کہ وہ جو ان کو آنسر ہوتا ہے وہ کریکٹلی مزید مل جاتا کہ اگر ڈاکٹر ایک تو کہہ رہا ہے کہ تیری جان کو خطرہ ہے اور میں اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر دیتا، پھر وہ ڈاکٹر اگر پیشنٹ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے کہے گا کہ اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں نے یہ ختم کر دینی تھی. مطلب اگر اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں ابارشن. یہاں پر ایک پرائیویٹ سوال آپ سے کریں گے. آپ سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو جب جواب دیتے ہیں ایز اے سید علی رضا شیعہ مسلمان عزادار اور مقلد تقلید کرنے کے عنوان سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر گورا اس کے عنوان سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں؟ وہ غلط مثال ہو جائے گی. وہ کہتے جیسا منہ ویسی، وہ تو وہ جس قسم کا آدمی پوچھنے والا ہوتا ہے اس کے مطابق اسے ہیں؟ جو پوچھ رہے ہیں وہ خود کیسا ہے؟ جی ہاں جی، وہ اگر تو مطلب واضح ہے مجھے کہ یہ پیدل ہے مذہبی لحاظ سے، تو پھر اس کو بیچ میں مذہب کو پھر انوالو نہیں کرتا. صحیح بس صحیح. ظاہر ہے یہ مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے نا. آپ وہاں نہ یہ کہ آپ نے وہاں کوئی مولانا ہے نماز پڑھانی ہے یا کوئی شرعی مسائل بتانے ہیں، آپ وہاں ڈاکٹر ہیں اور وہ سامنے آپ کا مریض ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق ہے مسلمان یہ حوالے سے، نہ وہ اس کا کوئی تعلق ہے. آپ کا جو رشتہ آپس میں کنیکشن ہے وہ ایز اے ڈاکٹر اور مریض کے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کیونکہ مجھے پھر یہ بھی اظہار ہے کہ میرا یہ فیل نہیں ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں، پھر اگر وہ کوئی کاؤنٹر کویشچن کر لے گا وہاں پہ پھر مجھے لہٰذا وہ میں مذہب کو اس میں نہیں کرتا. کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو جس ایریا میں میری پریکٹس ہے وہاں پر ایسے مسلمانوں کی یا اپنے پاکستانیوں کی تعداد بھی نہیں ہے، تو ایسے امتحان میں پڑا بھی نہیں ہوں، زیادہ بچا رہا ہوں ابھی تک. یہ آپ کی بات جو ہم کاٹ دیں یا اس کو لگا دیں کاٹ؟ یہ آپ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ایک ہم مطلب ایک ایزی ماحول میں کہہ لیں فرینکلی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لگا سکتے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اگر عاصم بھائی کا کویشچن اگر ہے، یہ قضا نمازوں کے حوالے سے تھا. اگر اس کی پڑھنی ہو انسان نے، تھوڑا اس کی نیت کا کس طرح کریں گے کہ اب پچھلی گزری ہوئی ہے یا پھر فجر ظہر، مطلب اس کے حساب سے کوئی نیت کس طرح پڑھنے والے کو ذرا تھوڑا گائیڈ کر دیں. جی اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں دن فلاں سال فلاں ٹائم کی نماز قضا ہے تو آپ نیت میں اس کا لحاظ رکھیں. لیکن آپ کو نہیں پتا، صرف آپ کو پتا ہے کہ میری زہر کتنی قضا ہوئی ہیں، میری مغرب کتنی قضا ہوئی ہیں، میری عشاء کی کتنی قضا ہوئی ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ میں ترتیب سے شروع کر رہا ہوں اور زہر کی نمازیں جو ہے وہ جو میری قضا ہوگی ہیں میں پڑھ رہا ہوں. ترتیب سے شروع کر دیں. یہی نیت کے لیے آپ کے لیے کافی ہے کہ میں اس طرح آپ نیت کریں گے 4 رکعت نماز ظہر قضا واجب قربتاً اللہ، یعنی آپ نیت میں ادا کے بجائے قضا کا جو ہے وہ فیکٹر رکھیں گے. اور نیت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان پر لائیں، صرف آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. پھر وہ پوچھتا ہے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں زہر کی پڑھنے جا رہا ہوں. یہ سوال بیویاں زیادہ کرتی ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں یا ادا پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو بتا دیں میں قضا جو ہے پڑھ رہا ہوں، ادا نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اتفاقاً پوچھتا ہے مزید جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ نیند میں تو نہیں آپ کتنی رکعت ہے ظہر کی، آپ اسے بتا دیں 4. یہی نیت کافی، یعنی آپ کو پتا ہو کیا کر رہے ہیں. کئی دفعہ مولانا صاحب تھوڑا نیت کے حوالے سے بس آخری کویشچن ہے کہ آپ نے نماز مطلب نیت کر لی اور نماز شروع کر لی، لیکن کئی دفعہ خود ہی احتمال ہو جاتا ہے کہ میں نے نیت ادا کی ہے یا قضا کی ہے،
تو اس کو کئی دفعہ کریکٹ کرنے کو دل کرتا ہے، وہ اس کا بھی کوئی ایک آپ نے بتایا تھا کوئی چانس ہوتا ہے کہ جی دوران جی، اور نماز؟ دوسری رکعت کے اینڈ تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا ٹکٹ آپ جو ہے 24 گھنٹے تک کینسل کر سکتے ہیں. جی اس طرح سمجھاؤں آپ کو کہ لمٹ ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہے ڈاکٹر کا ٹائم کتنے گھنٹے پہلے کینسل کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے جی. 24 گھنٹے پہلے. یہ بھی دوسری رکعت تک آپ کو گنجائش ہے کہ آپ نیت تبدیل کر سکتے اچھا، ہیں. اس کے بعد یہ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جب نیت تبدیل کر لی تو جو آپ نے مطلب نماز شروع کر لی ہوئی ہے، سورہ حمد پڑھ لی ہے یا جو، وہ پھر دوبارہ سے ان کو پڑھنا نہیں چاہیے نہیں کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کے آگے کنٹینیو کر. اچھا، یعنی آپ کا صرف روٹ چینج ہو گیا، گاڑی بھی ہوئی ہے، ٹائم بھی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی ہوئی ہے، صرف روٹ آپ نے چینج کرنا ہے. اور اگلے جو ہے جس طرح جی پی ایس آگے سے آپ کو واپس لے جاتا ہے نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہاں مڑنے کا گنجائش ہی نہیں ہوتی. اس طرح یہاں بھی یہ ٹریک ہے کہ وہاں وہ آپ کی شمار ہوگی جو پڑھ لی آپ، صرف نیت چینج کیا. بہت شکریہ مولانا صاحب، یہ جو آپ عام زندگی سے ملا کے مثال دے دیتے ہیں نا، اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے سب کو بآسانی. بہت شکریہ. آپ کا سلامت رکھے. جی عاصم بھائی کے سوال. جی سوال اس میں مطلب انہوں نے علی بھائی نے جو سوال کیا اس کے حساب سے اس سے متصل سوال ہے. جب باجماعت کی ہم نیت کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں یا میں قربتاً اللہ نماز پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ کا ہم وہ کافی ہے؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال نماز جمعہ کے حساب سے اہل تشیع میں تو ہمارا تو یہ ہے نا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئیں گے تب ہی جمعہ فرض ہوگا، تب تک وہ فرض ہمارے اوپر نہیں ہے. اور ہم جمعے کو جو ہے یا تو خطبہ اور جمعہ 2 رکعت پڑھ کے ملا کے 4 رکعت کر کے ہم ظہر نہ پڑھیں تو ہمارے لیے صحیح ہے. کیا اہل سنت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ جمعہ پڑھ لیں 2 رکعت پڑھ لیں تو ان کی ظہر کی ضرورت نہیں پڑتی یا ظہر وہ الگ سے ادا کرتے ہیں؟ تو یہ 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال آپ کا کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا جماعت میں ہوں تو جماعت کی نیت کرنی ضروری ہے کہ آپ اس طرح کریں گے 4 رکعت نماز ظہر باجماعت ادا واجب قربتاً للہ. قربتاً بھی کہنا ضروری ہے. اور پھر عرض کرتا ہوں کہ زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، دل میں چیزیں ہوں تو کافی ہے. اسی وجہ سے آپ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ پیش نماز میں شرائط نہیں پائی جاتی ہیں جو ہونی چاہیے پیش نماز میں، لیکن مجبور ہیں معاشرے کی خاطر، اتحاد کی خاطر، اتفاق کی خاطر آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہاں فرادہ کی نیت کریں گے آپ تاکہ جو آپ کی نماز خراب نہ ہو. اسی وجہ سے بعض مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کے ساتھ نماز پڑھیں لیکن فرادہ کی نیت کریں آپ، کیونکہ ہمارے یہاں جو پیش نماز کی شرائط ہیں وہ شرائط ان کے یہاں نہیں ہوتی. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ پیش نماز عادل ہو، اور وہ عادل ہو ہی نہیں سکتا جو ولایت امیر المومنین کو نہ مانتا ہو. اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ نیت کرنی ضروری ہے اس کی جماعت کی. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دوسرا سوال تھا نماز جمعہ کے بارے میں کہ نماز جمعہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ جب وہ ظہور میں ان کا ہوگا تبھی ہمارے اوپر فرض ہوگی، اس وقت تک فرض نہیں ہے. نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب اختیاری ہے، واجب عینی نہیں ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ کو آپشن ہے کہ آپ ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں، لیکن جمعے کی اگر شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو پھر آپ نے ظہر ہی پڑھنی. مثلا جماعت نہ ہو، جماعت کے بغیر جمعہ نہیں پڑھ سکتے آپ. جماعت میں بھی ضروری ہے کہ 5 افراد ہو پیش نماز سمیت، اس سے کم ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو آپشنل ہے دونوں کے درمیان، واجب جو ہے عینی نہیں ہے، اختیاری ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں عینی ہے، ظہر نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں یہ جو واجب ہے اختیاری عینی ہو جائے گا، لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگ استثناء ہوں گے. جو آدمی گارڈ کے طور پر کھڑا ہے وہ آدمی جب عینی ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ نے پڑھ نہیں پڑھنا ہے، اور جماعت کے بغیر بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مولانا آپ کے لیے دوبارہ جمعہ کھڑا کریں گے، آپ گارڈ سے آپ کھڑے رہے ہیں جماعت کے لیے. تو یہ وہاں پر بھی استثناء ہوں گے. جو آدمی گارڈ کے طور پر کھڑا ہے، جو بیمار ہے، نہیں آ سکتا مسجد، یا کوئی اور معاملات ہیں اس کے، تو وہ اس کے مقابلے میں زور پڑھ لے. لیکن جرنلی یہ کہا جاتا ہے اور روایات موجود ہے کہ امام زمانہ کے جو جب تشریف لائیں گے تو واجب عینی ہو جائے گا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے
کہ جمعے کے واجب عینی کے لیے ضروری ہے کہ امام آپ کا معصوم ہو یا معصوم کا خاص نمائندہ ہو، عام نہیں خاص نمائندہ ہو. تو اس زمانے میں چیز اویلیبل نہیں ہے، اس لیے جمعہ جو ہے وہ عینی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کنڈیشنز نہیں ہیں، شرائط پوری نہیں. جی مولانا صاحب، اچھا تو یعنی کہ جو آپ نے بتایا صاحب سے کہ اہل سنت کا عقیدہ فی الحال یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی اس وقت بھی ہے. جی ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کے یہاں امام کے معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے جمعے کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اسی اچھا میں بعض ہمارے یہاں جو عید کی نماز ہے مستحب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی جو ہے واجب ہو جائے گی. اچھا یہ وہ عید کی نماز بھی واجب ہو جائے گی. او جی اچھا، یہ بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. مولانا صاحب اگر مجھے نہیں پتا ابھی ہم نے میٹنگ میں وقت ہمارے پاس گنجائش ہے یا نہیں، میرے پاس 2-3 سوال. ایک تو جی قربانی کر کے لیں حساب قربانی کے حساب سے کہ دیکھیں ابھی جیسے مہنگائی ویسے تو اب تو ناروے میں بھی بڑھنے والی ہے، افراط زر وغیرہ، یہاں پر بھی تھوڑا سا بینک کا جو ہے وہ ریٹ بڑھ جائے گا انٹرسٹ کا، تو یہاں پر بھی مہنگائی ہو سکتا ہے تھوڑی سی بڑھ جائے. لیکن جیسے ابھی ہے کہ پاکستان میں شدید مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، حالات ایسے ہیں، افغانستان میں زلزلہ آ گیا ہے، چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. یہ جو قربانی ہے ہم کریں گے، بقرعید آنے والی، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، قربانی ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن ہر صاحب استطاعت کو کہا جاتا ہے کہ آپ کریں. لیکن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اب واقعی میں ایسی حالات لوگوں کی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل مر رہے ہیں. آج کل بہت بری حالات ہے، خاص طور سے افغانستان میں تو قحط وغیرہ بھی پڑا ہوا تھا اس میں. تو اس صورتحال کے اندر کیا ہے مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کیا ہم سنت موقع ایسی سنت ہے جو کہ بہت اہم سنت ہے، یہ ضروری ہے، یا پھر ہم اس کا کوئی بیلنس کریں، کیا کریں کہ ان کو پیسے بھیجیں، کچھ کریں؟ اس بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو. جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے نا اس کے اطراف میں کیسا ہے، جو اس کے ارد گرد ہمسایہ ہیں اس کے. اگر کوئی رات کو بھوکا واقعاً سوتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا کہ قربانی کی جب اس کو دیا جائے واقعاً. لیکن یہ ہے کہ جو حالات بیان کی جائے، سختی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ چلتے رہیں. کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جس میں یہ اعلان ہو کہ جو ہے چیزیں سستی ہو گئی ہیں اور سارے معاملات حل ہو گئے ہیں. یعنی ہمیشہ مہنگائی کی طرف جو ہے دنیا جا رہی ہے، پوری دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پر. اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر پہلے بڑا ایسا ڈالتے تھے اب چھوٹا ایسا کر دیں، کچھ غریبوں کو دے دیں، لیکن قربانی ضرور دیں تاکہ یہ سنت باقی رہے. مہنگائی کے بہانہ کر کے یہ سنت ختم نہ ہو جائے، اس کو سائڈ پر نہ رکھ دیا جائے. اور پھر اسی مہنگائی میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوئی ہے لوگوں کی خوراک ہے، اور خوراک میں بھی زیادہ گوشت متاثر ہوا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ آدمی کہ جو گوشت پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھا سکتا. پہلے چھوٹا گوشت کھاتا تھا اب بڑا گوشت کھاتا ہے. پہلے گوشت کھا سکتا تھا اب مرغی کھاتا ہے، یا مرغی سے بھی رہ گیا. تو اس میں بہترین حال یہ ہے کہ قربانی کی جائے تاکہ وہ جس نے پچھلے پورا مہینہ جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے گوشت نہیں کھایا، صحیح، وہ چائے آپ نے چھوڑ دے لیکن گوشت ضرور کھائے ہو قربانی کی بنیاد پر. صحیح. اب اس کے بہانے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا قربانی کو چھوڑ دیں اور چائے بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ اس نے کہا ہے احسن اقبال نے کہ چائے بند کریں، لوگوں نے چائے بند کر دی تو اس کے متبادل یہ شروع کر دیں. یہ ایک آدمی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ غریب لوگ ہیں اور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو میں حج کو چھوڑ کر یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دوں؟ امام نے کہا نہیں، ان کو کسی اور مد میں دو، لیکن حج پر ضرور جاؤ تاکہ خانہ خدا اس میں عبادت ہوتی رہے، وہ خالی نہ رہے، وہ قائم و دائم رہے. بس یہاں پر آپ جو ہے تھوڑی سی چینجنگ لا سکتے ہیں، لیکن اس کو بطور کلی جو ہے وہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے کہ ایک عبادت ہے، ایک جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، وہ کہیں فراموش نہ ہو جائے اور اس بہانے سے لوگ جو ہے وہ جس سے دور نہ ہو جائیں. حتی روایات ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ادھار لے کر قربانی کریں تاکہ سنت قائم و دائم رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اس کے مقابلے میں چائے کام کر دیجیے لیکن قربانی کو نہ چھوڑیں.
جی بالکل، چائے کا انشاءاللہ جو ہے وہ قربانی ضرور اس کی اس کو بات قربان ہو کریں، سکتی ہے۔ چائے کو قربان کر دیں۔ جی جی اچھا، ایک سوال ہے، یہ شاید تھوڑا سا مشکل ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہم ذی روح مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ذی روح اس کو ہونے کے لیے ہم کوئی روح ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ہمیں دکھ سکے کسی ٹیسٹ سے یا کسی طرح ہمیں ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص کے اندر یہ روح ہے، نہیں، وہی جذبات، احساسات، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح ہے، جان ہے اس کے اندر، اس چیز کے اندر۔ ویسے تو جاندار چیز تو پودے بھی ہیں، جاندار چیز جانور بھی ہیں، لیکن جانوروں میں خاصیت ہے، ان میں احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ بھی دکھاتا ہے وہ ڈر خوف بھی ان میں ہے، ان میں محبت بھی ہے، ان کو غم کا احساس بھی ہوتا ہے، اور جیسے وہ چیز یادداشت بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے ہمیں قربانی کرنی ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن یہ کہ ایک جاندار چیز کو ہم اللہ کے حکم کے لیے جان اس کی لیتے ہیں، جو کہ ہمارا جس طرح کہ اس وقت میں تھا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں تھا، یہ ہماری زندگی کا طرز تھا، یہ مطلب روزی روٹی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، ہمیں جانور سے کوئی خاص انسیت محبت نہیں ہوتی اب، مطلب یہ ایک رواج تو ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے کہ ہم نے پالا ہے اس کو۔ تو اس کے اندر مطلب تھوڑے سے سوالات یہ آتے ہیں کہ مطلب ہمارے لیے یہ تھوڑی سی چیز جو ہے یہ اقتصادی طور پہ ہے، رواج کے طور پہ ہمیں دکھ درد نہیں ہوتا ویسا۔ تو سوال کچھ یہ کہ مطلب یہ چیز کہ اگر کہ ہم کیسے اس کا ادراک کریں گے یہ چیز یہ روح ہے یا نہیں ہے، کہ جانور کے اندر روح ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور ان کا کیا ہے معاملہ، کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ ان میں روح ہے یا نہیں ہے؟ جی ہم یہ مانتے ہیں کہ روح ہے، اور روح کی مختلف قسم ہیں، جو روح انسان میں ہے وہ جانور میں نہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ درخت بھی جو ہے وہ جاندار کہلاتے ہیں، اور ان میں بھی بعض میں حتیٰ احساسات پائے جاتے ہیں، کہ آپ دیکھیں نا کہ بعض ایسے درخت ہیں کہ جو ایک اچھے ماحول میں ہیں تو وہ کھلتے ہیں، پھول اچھے دیتے ہیں، لیکن انہیں کو اس کو تاریک ماحول میں، سخت ماحول میں رکھا جائے تو صحیح وہ پروڈکشن نہیں دیتے۔ یا بعض ایسے درخت ہیں کہ وہ ہاتھ لگائیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ روح ہے، لیکن ہر چیز کی روح مختلف ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور جو سب سے بالا اور سب سے بہتر جو روح ہے، سب سے جو اچھی روح ہے، وہ انسان میں ہے۔ اور یہاں تک یہ بات ہے کہ ایک ذی روح کو ذبح کرنا اپنی خواہشات کے لیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو خدا نے حکم دیا ہے، جس نے سب تمام مخلوق کو خلق کیا، اسی نے تمام مخلوق کو انسان کے تابع بنایا ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان نے جو ہے وہ خوراک مختلف طریقوں سے حاصل کرنی ہے۔ اگر ذی روح سے آپ نے بچنا ہے کہ اس کو نہ کاٹا جائے، تو سبزیاں بھی ذی روح ہیں، دالیں جو ہے وہ بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے روح ہونے کی، پوٹینشیل ان میں پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح اگر آپ کریں گے تو کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں کھا سکتے، اور پھر آپ کو بغیر کھائے جو ہے زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ شریعت میں ہے کہ جب اسے آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ذبح کرنے سے پہلے ریلیکس کریں۔ ذبح کب کر رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا جو ہے وہ پانی پلائیں۔ ساری چیزیں شریعت نے اس کو حکم دیے ساتھ، تو اس وجہ سے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم ذبح کر سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، خوبصورت جواب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم اور رحم کرنے والے، کرم کرنا، ہم پر رحم و کرموں کی بارش فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی آج آخری سیشن تھا، اور انشاءاللہ ہم
اس کے بعد محرم کے بعد ہم دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. اس میں اعلان کر دیں گے جو ہے کون سی ڈیٹ بنے گی. 10 محرم کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کر دیں گے درس کو دوبارہ. اسی جو جس آیت پہ چھوڑا ہے اسی آیت سے آگے بڑھا دیں گے. جی بہت شکریہ. خدا آپ کو جی سلامت قبلہ رکھے. جی بس قبلہ ایک چھوٹی سی آپ سے کہنی تھی دعا کیجیے گا صحت کے بارے میں. میرا تھوڑا سا ایک سلسلہ ہے تو اس کے بارے میں بس دعا کیجیے گا. سارا ٹائم انشاءاللہ جولائی کے دوران تھوڑا سا ایک آپریشن سا ہے تو بس آپ دعا کیجیے گا خیر خیریت سے سلسلہ ہونے سے. تمام مومنین جو یہاں تشریف فرمائے اور اس کے علاوہ دوسرے مومنین جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 خدایا جو مومن یہاں تشریف فرمائے ان میں جو مریض ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو جواد بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے جو علاج کے مراحل گزر رہے ہیں یا اللہ ان میں انہیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ حاضرین جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا کرم کرنا. ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے ہر قسم کے غم سے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. کربلا کا غم سے ایمان میں منانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ جی بہت شکریہ. اوکے قبلہ پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اوکے جزاک اللہ جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.